واجبات نماز کے ترک پر سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، لہذا ساتھ ساتھ سجدہ سہو کے مسائل بھی انشاءاللہ عرض کیے جائیں گے۔ جیسے کہ گفتگو سے آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ ترک واجب دو طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض واجبات نماز ایسے ہوتے ہیں جن کے ترک پر یقیناً نماز میں کمی تو پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کمی کے تدارک کے لیے، اس کمی کی تلافی کے لیے، اس کمی سے پیدا ہونے والے نقصان کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو نہیں ہوتا، بلکہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ اس نماز کو دوبارہ پڑھا جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی واجب ترک ہو گیا تو نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے۔ اور بعض واجبات نماز ایسے ہیں کہ اگر چھٹ جائیں، ترک ہو جائیں لیکن سہون، تو اس میں سجدہ سہو ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ وہ کون سے واجبات ہیں کہ اگر ترک ہو جائیں تو سجدہ سہو سے کمی پوری نہیں ہوگی بلکہ نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی واجب ترک ہوا اور انسان آخر میں سجدہ سہو کرنا بھول جائے تب بھی وہ نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر جان بوجھ کر کوئی واجب ترک کیا جائے، فرضیت ادا ہو جائے گی لیکن نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ اور وہ کون کون سے واجبات ہیں جن کو ادا کرنے کے بعد جن کی عدم ادائیگی کی وجہ سے اگر سہون چھٹ گیا، بھولے سے چھٹ گیا، تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے شریعت نے ہمیں سجدہ سہو کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ تو گویا کہ اب ہم چار چیزوں کا بیان کریں گے جو آپ کی خدمت میں عرض کی اور بالتفصیل عرض کریں گے، اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے ان مسائل کا سیکھنا اشد ضروری ہے۔ خصوصاً ہمارے بہت سارے بھائی بہن میلز بھی کرتے ہیں، میسیجز پر کویسچنز کرتے ہیں، پھر یہاں پہ بھی کالز آتی ہیں اور ویسے بھی پرسنلی بھی وہ کالز کر کے اپنے مسائل معلوم کرتے ہیں۔ اور بعض مسائل اتنے مطلب ہمارے علمی لحاظ سے اور ہمارے علمی حلقے کے اعتبار سے ہمیں اتنے سطحی قسم کے محسوس ہوتے ہیں کہ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک اس بھائی نے یا بہن نے یہ مسائل کیوں نہیں سیکھے ہیں۔ لیکن یہ میں آپ کو اس میں شرم محسوس نہ کریں، احساس کمتری کا شکار نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ شرم کی وجہ سے مسائل پوچھنے چھوڑ دیں۔ لیکن ہمیں دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین سیکھنا فرض قرار دیا ہے تو آخر مسلمان ضروری علم دین کو اتنا معمولی سمجھ کر کیوں ترک کر دیتا ہے، اور اس کے لیے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے، باقاعدہ وقت نکالتے ہوئے، باقاعدہ کسی استاد کے پاس رہتے ہوئے کیوں نہیں سیکھتے ہیں۔ ہمیں جب ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ہم کسی سے معلوم کر لیتے ہیں، یا کوئی پروگرام دیکھا تو خود بخود معلومات حاصل ہو گئی۔ یہ ابھی تک بہت سارے، بلکہ میں کہتا ہوں کروڑوں مسلمانوں کو شعور ہی حاصل نہیں ہے کہ ہزارہا مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہماری سخت ضرورت والے ہوتے ہیں لیکن ہمیں خود نہیں پتا کہ وہ ہماری ضرورت والے ہیں، اور ایسا موقع بھی نہیں آتا کہ ہم ان مسائل کی ضرورت کو خود محسوس کریں۔ تو اس لیے جب ضرورت محسوس نہیں ہوتی، سیکھتے ہم ہیں نہیں، تو اس کی وجہ سے غلطی کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے، اور کم علمی اس طرح ہمیں اپنے حصار میں لیے ہوتی ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں۔ وہ تو کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے کوئی بات کہی تو ذہن میں آیا چلو اس کے بارے میں مسئلہ پوچھ لیں، تو پوچھ لیتے ہیں، یا کوئی کتاب پڑھ لی، یا کوئی پروگرام دیکھا اور مسئلہ سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں اچھا یہ تو پہلے پتہ نہیں تھا یار، یہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال افسوس ضرور ہے، لیکن جو ہوا سو ہوا۔ ہمیں تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کو چاہیے کہ بہت غور سے ان مسائل کو سماعت فرمائیں، اور میں اپنے تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کروں گا کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے اطراف میں جو لوگ اس قسم کے مسائل کے پروگرامز نہیں دیکھتے ہیں، خصوصاً ہمارا جیسے احکام شریعت ہے، تو ان کو ترغیب دیں کہ آپ یہ پروگرام دیکھا کریں تاکہ مسائل سیکھنے کا موقع ملے، انسان کو اپنی اغلاط پر مطلع ہونے کا موقع ملتا ہے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان مشغول ہوتا ہے، اور توجہ دلا دینے کی بنا پر الحمدللہ وہ اس پر مطلع ہو کر نہ صرف اس گناہ سے بچتا ہے بلکہ سابقہ گناہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ تو سجدہ سہو کی طرف آتے ہیں۔ پہلے یاد رکھیں کہ سہو کہتے ہیں بھول جانے کو، تو سجدہ سہو کا مطلب ایسے سجدے جو بھول کی وجہ سے ہم پر لازم ہوئے ہیں، وہ سجدہ سہو کہلاتے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بعض واجبات نماز ایسے ہیں کہ اگر بھولے سے ان کو چھوڑ دیا جائے تو ان سے نماز میں ایک کمی، کوتاہی، ایک نقصان پیدا ہو جاتا ہے، اور اس نقصان کی تلافی کرنے کے لیے، اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے آخر میں پھر یہ دو سجدے کیے جاتے ہیں۔
انہیں سجدہ سہو کہتے ہیں۔ فقہ حنفی کی روشنی میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز مکمل کر لیں اور آپ کو یقین ہے کہ آپ سے کوئی واجب ترک ہو گیا ہے، تو آخر میں جب آپ بیٹھتے ہیں اسے کہتے ہیں قعدہ اخیرہ۔ قعدہ کہتے ہیں بیٹھنے کو، اور اخیرہ مانے آخری، آخری بیٹھنا۔ تو نماز کے آخر میں جب آپ بیٹھتے ہیں اس میں التحیات پڑھتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، پھر دعا پڑھتے ہیں، پھر سلام پھیرتے ہیں، اسے کہتے ہیں قعدہ اخیرہ۔ اس قعدہ اخیرہ میں جب آپ تشریف فرما ہو گئے، پہلے التحیات مکمل طور پہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد پھر صرف سیدھی جانب ایک طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر، پھر لگاتار 2 سجدے کریں گے، یہی سجدہ سہو ہیں، پھر بیٹھیں گے، دوبارہ التحیات پڑھیں گے، پھر درود شریف پڑھیں گے، پھر دعا پڑھیں گے اور سلام پھیر دیں گے۔ اگر کسی نے سلام نہیں پھیرا اور براہ راست سجدے میں چلا گیا تب بھی سجدہ سہو ہو جائیں گے، لیکن ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کے کرنے کو شریعت نے ناپسند تو کیا ہے لیکن اس کا کرنے والا گناہگار نہیں ہوتا، یعنی شریعت اسے گناہگار قرار نہیں دیتی ہے، اگرچہ شریعت اس عمل کو ناپسند بھی فرماتی ہے۔ اس لیے مستحب ہے، افضل ہے کہ یعنی سنت غیر موقدہ آپ اس کو کہہ لیں کہ سنت غیر موقدہ کا ترک مکروہ تنزیہی ہوتا ہے۔ تو سنت غیر موقدہ ہے کہ انسان ایک طرف سلام پھیرے اور پھر 2 سجدے کرے، لہذا اگر کسی نے بغیر سلام پھیرے سجدے کر لیے تب بھی اس کے سجدے ہو جائیں گے اور نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے ایک ایسا عمل کیا ہے جو شریعت کو پسند نہیں ہے، اور اگر وہ سلام پھیر کے سجدے کرتا تو یقیناً ثواب بھی زیادہ ملتا، تو اس ثواب کا ترک بھی ہوا ہے۔ اچھا، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ غلطی سے دونوں طرف سلام پھیر دیتے ہیں، پھر یاد آتا ہے وہ سجدہ سہو باقی تھا، تو کوئی بات نہیں، ایک طرف سلام پھیر دیا اور سجدے کیے تو یہ عین سنت تھا، لیکن دوسری طرف بھی اگر سلام پھیر دیا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اب سجدہ سہو نہیں کر سکتے ہیں، اب بھی کر لیں، بس اتنا ضرور ہوگا کہ یہ بھی ایک ترک سنت ہے۔ ایک طرف سلام پھیرنا سنت تھا، پھر آپ سجدے کرتے، دونوں طرف سلام پھیر دیے تو کوئی بات نہیں۔ اس پر میں کلام کر خدمت میں عرض کیا کہ بعض اوقات نماز میں واجب ترک ہوتا ہے تو اگر جان بوجھ کر ترک کیا جائے تو نماز دوبارہ ہی ادا کرنی پڑے گی۔ فرضیت اگرچہ ادا ہو جاتی ہے، جان بوجھ کے بھی واجب چھوڑ دیں فرضیت ادا ہو جائے گی، لیکن اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے، ایک اصول یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض واجبات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر بھولے سے ان کو چھوڑ دیا جائے تو نماز میں ایک کمی، ایک کوتاہی، ایک نقصان پیدا ہوتا ہے، جس کو پورا کرنے کے لیے آخر میں سجدہ سہو کا حکم دیا گیا ہے۔ سجدہ سہو کر لیں تو وہ کمی پوری ہو جاتی ہے اور نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہی بعض اوقات واجبات ایسے ہیں کہ آخر میں سجدہ سہو کرنا تھا لیکن کوئی شخص سجدہ سہو کرنا بھی بھول گیا، یا اس کو یاد تھا لیکن جان بوجھ کے سجدہ سہو چھوڑ دیا، تو پھر اس صورت میں بھی نماز واجب العیادہ ہو جاتی ہے۔ اور بعض واجبات ایسے ہوتے ہیں کہ آخر میں اگر آپ ان کو ترک کرنے کے بعد اگر آخر میں سجدہ سہو بھی کر لیں گے تو کوئی کمی پوری نہیں ہوگی، بلکہ نماز واجب العیادہ ہی ہوتی ہے، لہذا ان کے آخر میں سجدہ سہو نہیں کیا جاتا بلکہ نماز واجب العیادہ ہوتی ہے، یعنی اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ وہ انشاءاللہ تمام ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ سجدہ سہو کا میں نے طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، دوبارہ ایک دفعہ عرض کروں گا، لیکن پہلے سجدہ سہو کا آپ کو طریقہ بتایا کہ جب پوری نماز مکمل کر لیں، آخر میں التحیات پڑھنے کے بعد صرف سیدھی جانب سلام پھیریں اور 2 سجدے لگاتار کریں، پھر بیٹھیں، پھر دوبارہ تحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعا پڑھیں اور سلام پھیر دیں، نماز مکمل ہو گئی۔ یہی 2 سجدے سجدہ سہو کہلاتے ہیں۔ اگر آپ نے بغیر سلام پھیرے سجدے کر دیے تب بھی نماز ہو جائے گی، دونوں جانب سلام پھیر کے سجدے کر دیے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ بعض ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کہ جو دونوں طرف جب ہم نے سلام پھیر دیا ہم تو نماز سے باہر ہو گئے، جب نماز سے باہر ہو گئے تو پھر سجدہ سہو کیسے کریں گے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے سلام سے نماز سے باہر ہوتے ہیں، بلکہ مسئلہ تو یہ ہے کہ جیسے آپ پہلا سلام پھیرتے ہیں آپ نماز سے باہر ہو جاتے ہیں، دوسرا سلام تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے ہم دوسرا سلام بھی پھیرتے ہیں، لہذا یہ تعجب تو پہلے سلام کے اوپر ہی ہونا چاہیے کہ سلام پھیرنے کے بعد جب ہم نماز سے باہر ہو گئے تو پھر 2 سجدے کرنا اور پھر اس کو نماز کے اندر تصور کرنا، یہ کیسے؟ تو یہ واقعی خلاف قیاس ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک پہلے سلام پھیرا جائے گا پھر 2 سجدے کیے جائیں گے، اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد تو انسان نماز سے باہر ہو جائے گا، پھر 2 سجدے کیسے کریں گے؟ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارکہ ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ سرکار نے پہلے سیدھی جانب سلام پھیرا ہے،
اس کے بعد 2 سجدے کیے ہیں۔ لہذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارکہ کسی مقام پر ثابت ہو جائے، ظاہر ہو جائے، اب چاہے بظاہر وہ خلاف عقل ضرور ہو، خلاف عقل کا مطلب کہ عقل اس کی حقیقت کا، اس کی اندر موجود حکمت کا ادراک نہ کر سکے، عقل اسے جان نہ سکے، عقل عاجز ہو جائے، اپنا قصور تسلیم کر لے کہ اس کو حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اسے کہتے ہیں خلاف عقل۔ ایک ہم کہتے ہیں یار تم بڑی خلاف عقل بات کہہ رہے ہو، وہ معاذ اللہ بے وقوفی والی بات کو کہتے ہیں۔ جب شرعی اصطلاح میں خلاف عقل یا غیر معقول مسئلہ کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ بے وقوفانہ مسئلہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بلکہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ عقل اس کی حقیقت اور اس میں موجود حکمت کو پہچان نہیں پاتی ہے، عاجز ہو جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ غیر معقول مسئلہ ہے یا خلاف عقل مسئلہ ہے۔ تو یہ خلاف عقل یا خلاف قیاس مسئلہ ہے کہ پہلے سلام پھیرا جائے، پہلے سلام سے انسان نماز سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 سجدے اس کے بعد کیے ہیں۔ لہذا جب سرکار کا عمل ثابت ہو گیا، اور چونکہ آپ ہی شارع علیہ السلام ہیں، شریعت سکھانے والے تو آپ ہی ہیں، اپنے قول سے، اپنے عمل سے آپ نے ہمیں شریعت سکھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ضرور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حیات میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ تو بس پھر جب اللہ نے حکم فرما دیا، اشارہ کر دیا ہے کہ اس میں بہترین، تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے، تو اس عملی نمونے کو اختیار تو کرنا ہی ہوگا۔ لہذا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ سیدھی طرف سلام پھیر کر پھر 2 سجدے کیا کریں۔ تو یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے شامل ہوا اور بالفرض امام کے پیچھے ترک واجب کر بیٹھا تو اس پر سجدہ سہو نہیں ہوگا، کیونکہ امام اگر واجب ترک کرتے ہیں، غلطی سے ہو گیا تو امام سجدہ سہو کریں گے، اور امام جب سجدہ سہو کرتا ہے تو پچھلے جتنے مقتدی ہیں گویا کہ ان پر بھی سجدہ سہو کرنا لازم ہوتا ہے۔ لیکن اگر مقتدی سے کوئی واجب ترک ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ امام صاحب کے اوپر لازم کر دیں کہ سجدہ سہو ہو، یعنی مقتدی بہرحال اگر واجب کو ترک کرے گا گناہگار ضرور ہوگا، لیکن اس پہ سجدہ سہو وغیرہ لازم نہیں ہوتا ہے۔ ہاں امام سے سجدہ سہو اگر ترک ہو گیا تو مقتدی پر بھی لازم ہوگا۔ ایسی بعض لوگ بعض اوقات 1 رکعت یا 2 رکعت نکل جانے کے بعد شامل ہوتے ہیں۔ اگر امام صاحب نے جو 1-2 رکعتیں نکلی تھیں اس میں کوئی ترک واجب کر دیا تھا اور بعد میں وہ سجدہ سہو کر رہے ہیں، یا اگلی رکعتوں میں بھی امام سے سجدہ سہو، امام پر سجدہ سہو لازم ہوا، تو یہ دیر سے آنے والا بھی امام صاحب کے ساتھ سجدہ سہو کرے گا۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ایک نماز میں 1 سے زیادہ واجبات ترک ہوئے تو صرف یہی 2 سجدے تمام واجبات کا تدارک کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر 3 واجب ترک ہوئے ہمیں یاد آئے تو ہم پھر 6 سجدے کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ 2 سجدے ہی ان 3 واجبات کے ترک کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے کافی شمار کیے گئے ہیں کہ وہ نقصان سجدہ سہو سے پورا نہیں ہوتا بلکہ نماز واجب العیادہ ہوتی ہے، یعنی آئندہ زندگی میں جب کبھی موقع ملے اس نماز کو لوٹانا لازم ہوتا ہے۔ تو اب ہم آپ کی خدمت میں تفصیل بیان کر رہے تھے کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کے ترک پر سجدہ سہو ہے، اور کون کون سے واجبات ایسے ہیں جن کے ترک پر سجدہ سہو نہیں ہے بلکہ نماز واجب العیادہ ہوگی۔ لہذا اس میں آپ کو پہلا بتایا تھا کہ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہوتا ہے۔ تکبیر تحریمہ نماز کی شرط بھی ہے۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معظم نام کے ساتھ نماز کی ابتدا کرنا۔ لہذا اگر آپ اللہ العظیم کہہ دیں، اللہ الرحمن کہہ دیں، تب بھی نماز شروع ہو جائے گی، لیکن شریعت نے ہمیں اس فرض کی یا اس شرط کی ادائیگی کے لیے ایک لفظ دیا ہے اللہ اکبر۔ چنانچہ اگر ہم اللہ الرحمن کہیں تو شرط پوری ہو گئی، فرض پورا ہو گیا، لیکن ترک واجب ہوا کہ اللہ اکبر کہنا واجب تھا۔ اور اگر ہم اللہ اکبر کہہ دیں تو واجب بھی ادا ہو گیا، فرض بھی ادا ہو گیا، نماز کی شرط بھی پوری ہوئی۔ چنانچہ اب اگر کسی نے اللہ اکبر کے بجائے اللہ الرحمن کہہ کے نماز کو شروع کیا، نماز کی ابتدا ہو جائے گی، نماز مکمل ہوگی، فرضیت بھی ادا ہو جائے گی، لیکن چونکہ ترک واجب لازم آیا، اور یہ ایک ایسا واجب کا ترک ہے کہ جس کا تدارک سجدہ سہو سے نہیں ہو سکتا، لہذا اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا۔ دوسرا آپ کو بتایا تھا کہ الحمد کی 7 آیات واجب ہیں، ایک بھی آیت نہ پڑھی تو سجدہ سہو لازم ہے، بلکہ فقہا نے فرمایا کہ الحمد کا ایک ایک لفظ پڑھنا واجب ہے، لہذا ایک لفظ بھی اگر چھوٹ گیا، بھولے سے رہ گیا، تو آخر میں
سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ پھر آپ کو یہ پتا ہے کہ الحمد کے بعد فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور سنن، نوافل اور وتر کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورت کا ملانا واجب ہوتا ہے۔ ایک بڑی سورت پڑھ لیں یا ایک چھوٹی سورت پڑھ لیں یا 3 چھوٹی آیات پڑھ لیں یا ایک اتنی بڑی آیت پڑھیں جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو تو واجب ادا ہوگا۔ اس میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر کسی نے الحمد پڑھی، سورت پڑھنا بھول گیا اور بعد میں اس کو یاد آیا، آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ اسی طرح اگر سورت پڑھ لی، صرف الحمد شریف پڑھنا بھول گیا، آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ لیکن اگر کسی کو حالت رکوع میں یاد آ گیا تو پہلے دیکھیں گے کیا چیز چھٹی ہے۔ اگر الحمد پڑھنا بھول گیا تھا، صرف سورت پڑھ کے رکوع کی ہے، تو یہ کھڑا ہوگا، اب ترتیب بنائے گا، پہلے الحمد پڑھے گا، پھر سورت پڑھے گا، پھر دوبارہ رکوع کرے گا اور آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ اور یہ 2 رکوع نہیں کہلائیں گے، یہ 1 رکوع کہلائے گا، کیونکہ جب یہ سورت ادا کرنے یا الحمد شریف پڑھنے کے لیے رکوع سے کھڑا ہوگا تو یہ والا رکوع باطل ہو جائے گا۔ پھر جب دوبارہ رکوع کرے گا تو یہ 1 ہی رکوع ہے۔ اور اگر بالفرض الحمد پڑھ لی تھی، سورت بھول گیا اور حالت رکوع میں یاد آئی تو اب کھڑے ہو کے پہلے سورت پڑھے گا، پھر وہ آخر میں سجدہ سہو کر لے گا۔ لیکن اگر اس کو حالت رکوع میں یاد آئی اور پھر اس نے الحمد پڑھنے کے لیے یا سورت پڑھنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا اور آخر میں سجدہ سہو کر لیا، تو بعض نے کہا یہ صرف گنہگار ہوگا، اس کو توبہ کرنی چاہیے، اور بعض نے کہا کہ یہ بھی اس پہ واجب تھا کہ یہ کھڑا ہو کے الحمد پڑھتا یا سورت ملاتا، دوبارہ رکوع کرتا، اور اس ترک واجب پہ سجدہ سہو نہیں ہے، لہٰذا یہ نماز واجب العیادہ ہوگی۔ تو دونوں قول ہیں، تو بہتر ہے کہ نماز کو لوٹایا جائے۔ اور اگر وہ حالت رکوع سے کھڑا ہو گیا ہے، پھر اس کو یاد آیا، چاہے وہ قوما میں، جس سے ہم رکوع سے سیدھا کھڑے ہوتے ہیں اس کو قوما کہتے ہیں، قوما میں یاد آیا کہ الحمد رہ گئی تھی یا سورت رہ گئی تھی، تو اب یہ نہیں کر سکتا کہ وہ فوراً ہاتھ باندھ کے پہلے پڑھے، پھر رکوع کرے، پھر آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اب وہ ترک ہو گیا ہے، اب آخر میں یہ سجدہ سہو کر لے گا تو یہی کافی ہے۔ اس کے بعد ایک مزید ہے کہ الحمد کا سورت سے پہلے ہونا، یہ بھی واجب ہے۔ یعنی اگر کسی نے ایسا کیا کہ پہلے سورت پڑھ لی، پھر اس کے بعد الحمد شریف پڑھی، تو یاد رکھیں ترتیب کا تبدیل کرنا بھی ترک واجب ہے، اور ایسا ترک واجب ہے کہ جس کا تدارک سجدہ سہو سے ہوگا۔ اور یہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ واجب جان بوجھ کے ترک کریں تو پھر سجدہ سہو سے کمی پوری نہیں ہو سکتی، اب تو نماز ہی واجب العیادہ ہے۔ لیکن اگر بھولے سے ایسا ہو گیا کہ پہلے سورت پڑھ لی، پھر یاد آیا ارے الحمد تو پڑھی نہیں، تو پھر اس نے اس کے بعد الحمد شریف پڑھ لی اور رکوع کیا، پھر تو آخر میں سجدہ سہو اس کو کرنا پڑے گا۔ تو گویا کہ اس میں ترتیب بھی واجب ہے کہ پہلے الحمد ہو پھر سورت پڑھی جائے، اور اگر کسی نے الٹا کر دیا تو ترتیب کے تبدیل کرنے کی وجہ سے واجب ترک ہوا اور اس کا تدارک سجدہ سہو سے ہوگا۔ اسی طریقے سے ہر رکعت میں سورت سے پہلے ایک ہی بار الحمد شریف کا پڑھنا یہ بھی ضروری ہے، یعنی یہ بھی واجب ہے۔ اگر کسی نے 2 دفعہ الحمد پڑھ دی، پھر سورت پڑھی اور رکوع وغیرہ کیا تو آخر میں ترک واجب کی وجہ سے سجدہ سہو کرے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کسی نے الحمد پڑھی، اس کے بعد سورت پڑھی اور پھر الحمد پڑھ ڈالی، تو اس میں فقہا نے لکھا ہے کہ اب یہ الحمد کے درمیان میں چونکہ سورت آ گئی تو الحمد اور سورت کے درمیان یہ تکرار، اس میں کوئی اور چیز نہیں ہے، تو اب بعد میں اس الحمد کا پڑھنا یہ تکرار سجدہ سہو کا سبب نہیں بنے گی۔ ایسے یاد رکھیں کہ فرض کی 3 اور 4 رکعت میں الحمد کا پڑھنا فقط مستحب ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ لہذا یہ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، تابعین سے ثابت ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض کی 3 اور 4 کے بارے میں کوئی خاص صورت پڑھنے کی تلقین نہیں ہے، تو اس لیے اس میں آپ الحمد شریف پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ الحمد نہ پڑھیں بلکہ 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ لیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ذکر الہی بھی منقول ہے، تو پھر بھی صحیح ہے۔ اور اگر کوئی کچھ بھی نہ پڑھے 3 4 میں 3 بار سبحان اللہ کی مقدار خاموش کھڑا رہے اور پھر رکوع اور سجود کر لے تب بھی کافی ہے، لیکن الحمد کا پڑھنا مستحب افضل ہے، جیسے کہ اکثر ہم پڑھتے ہی ہیں تو الحمد پڑھنی ہی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی 3 اور 4 میں الحمد کا تکرار کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ پڑھنا مستحب تھا، ڈبل پڑھ دیا کوئی بات نہیں، اس پر سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ ایک مختصر حاضری کا شرف حاصل ہے۔ میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب اگر ترک ہو جاتا ہے تو اس سے نماز میں ایک کمی، ایک کوتاہی، ایک قصور پیدا ہو جاتا ہے۔
اس کمی کوتاہی کے تدارک کے لیے کبھی تو شریعت ہمیں کہتی ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھیں، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آخر میں 2 سجدے کرنے کا حکم دیتی ہے کہ اگر ان 2 سجدوں کو کر لیا جائے تو پھر وہ کمی کوتاہی ختم ہو جاتی ہے اور نماز دوبارہ کامل ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں ضروری سجدے کے معاملے میں ضروری ہوتا ہے کہ جو واجب ترک ہوا ہو وہ بھولے سے ہوا ہو، اسی وجہ سے ان آخر کے 2 سجدوں کو سجدہ سہو کہتے ہیں، کیونکہ عربی میں سہو کا مطلب ہے بھول جانا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے جو عاقل بالغ ہے اور نماز ادا کرتا ہے کہ کون سے واجبات ایسے ہیں جن کے ترک پر سجدہ سہو سے کمی پوری کی جا سکتی ہے، اور کون سے واجبات ایسے ہیں کہ سجدہ سہو بھی وہاں پہ کام نہیں دیتے ہیں، یعنی وہاں پہ سجدہ سہو کا حکم ہی نہیں ہے، نماز واجب العیادہ ہوتی ہے، یعنی اس کو دوبارہ پڑھنا ہی پڑے گا۔ وہ انشاءاللہ میں تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی ایسا واجب ہے کہ جس کو بھولے سے چھوڑ دیا جائے تو آخر میں سجدہ سہو سے کمی پوری ہو جاتی ہے، وہ واجب بھی اگر کوئی جان بوجھ کر ترک کر دے تو بھی پھر سجدہ سہو سے کمی پوری نہیں ہوتی، کیونکہ سہو کا مطلب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بھول جانا، تو بھول جانے کی وجہ سے جو کمی پیدا ہوتی ہے اس کمی کو یہ 2 آخر کے سجدے پورا کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کے واجب ترک کر دیا تو پھر سہو تو ہوا ہی نہیں، جب سہو نہیں ہوا تو سجود سہو اس کمی کو پورا بھی نہیں کر سکیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اسی قسم کا واجب ترک کر دیتا ہے اور آخر میں سجدہ سہو کرنا ہی بھول گیا تو وہ نماز بھی واجب العیادہ ہو جاتی ہے، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ آخر میں نماز مکمل کرنے کے بعد التحیات کے لیے بیٹھیں، جس کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں، تو مکمل التحیات پڑھنے کے بعد صرف سیدھی جانب سلام پھیریں، اس کے بعد 2 لگاتار سجدے کریں، پھر بیٹھ جائیں، التحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعا پڑھیں اور سلام پھیر کر نماز کو مکمل کر لیں۔ یہ سنت کے مطابق طریقہ ہے۔ اگر کسی نے بغیر سلام پھیرے سجدہ سہو کر لیے تو یہ بھی صحیح ہے لیکن خلاف سنت ہے، اس کو مکروہ تنزیہی لکھا گیا ہے۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کام یا ایسا فعل جس کو شریعت نے ناپسند تو کیا ہو لیکن اس حد تک ناپسند نہ کیا ہو کہ اس کے کرنے والے کو شریعت گناہگار کہے۔ گویا کہ اگر بغیر سلام پھیرے 2 سجدے کر لیے تو گناہگار تو نہیں ہوں گے لیکن اس طریقے کو شریعت نے ناپسند کیا ہے۔ یوں ہی یاد رکھیں اگر دونوں جانب سلام پھیرنے کے بعد کسی نے سجدہ سہو کیے تب بھی سجدہ سہو ہو جائے گا اور یہ بھی خلاف سنت ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ بالفرض اگر کسی نے سجدہ سہو کرنا تھا لیکن اسے یاد ہی نہیں رہا، اس نے دونوں سلام پھیر کے نماز مکمل کر لی اور پھر اچانک اس کو یاد آیا کہ اوہو مجھ پہ تو سجدہ سہو باقی تھا، تو کیا کرے؟ اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ اگر کہ نماز ختم کرنے کے بعد کیا کوئی ایسا کام سرزد ہوا ہے، ایسا کوئی فعل سرزد ہوا ہے کہ جو نماز کے بالکل خلاف ہو۔ مثال کے طور پر آپ کوئی دنیاوی گفتگو کر لینا، اٹھ کے چل پڑنا، کھا لینا، پی لینا، اگر اس قسم کا کوئی کام کر چکے ہیں سلام کے بعد تو پھر گویا کہ اب سجدہ سہو اس نماز کے اندر نہیں کر سکتے ہیں، اب یہ نماز واجب العیادہ ہی ہوگی۔ لیکن اگر کسی نے سلام پھیرا اور بالفرض وہ درود شریف وغیرہ پڑھ رہے ہیں، ذکر الہی کر رہے ہیں یا آیت الکرسی جیسے پڑھتے ہیں اور یاد آ گیا تو یہ کوئی دنیاوی بات نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، کوئی چلنا پھرنا نہیں ہے، لہٰذا اگر فوراً وہ وہی سیدھی طرف سلام پھیر کر اور 2 سجدے کریں اور دوبارہ سجدہ سہو التحیات وغیرہ پڑھ لیں تو یہ سجدہ سہو کافی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی خدا نخواستہ دونوں طرف سلام پھیر کر نماز سے بالکل لیا فارغ ہو گیا اور سجدہ سہو اس کو یاد نہ رہا تو پھر پہلے وہ غور کر لے کہ کیا نماز کے منافی یا نماز کے خلاف کوئی فعل تو سرزد نہیں ہوا، اگر ہوا ہے تو پھر تو نماز دوبارہ ہی پڑھنی ہوگی، اگر نہیں ہوا تو اسی کے ساتھ سجدہ سہو کر لیں، کافی ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر نماز کا وقت انتہائی تنگ ہو تو سجدہ سہو ساقط ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی فجر کے آخری ٹائم میں اٹھا ہے، 3-4 منٹ باقی ہیں، جلدی سے وضو کیا، نماز پڑھنا شروع کی اور اس میں کوئی واجب ترک ہو گیا، اب آخر میں سجدہ سہو کرنا ہے، لیکن اس شخص کو یقین ہے کہ اگر میں سجدہ سہو میں مشغول ہوا تو فجر کا وقت ہی نکل جائے گا، تو پھر اس سے یہ سجدہ سہو ساقط ہو گئے ہیں، وہ
فوراً مطلب یہ کہ آخر میں اتحیات وغیرہ پڑھ کے سلام پھیر دے اور سجدہ صاحب کو چھوڑ دے تو انشاءاللہ اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، کیونکہ اس کے ساتھ ایک صحیح عذر آ چکا ہے۔ آج ایک مسئلہ اس سے متعلق یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر ایک نماز میں کئی واجبات ترک ہو جاتے ہیں تو آخر میں 2 سجدے ان تمام واجبات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جتنے واجبات ترک ہوئے ہر ترک واجب کے اوپر 2 سجدے کریں، جس طرح تو 8-10 سجدے بن جاتے، لیکن شریعت نے 2 سجدوں کو تمام واجبات کی وجہ سے، تمام واجبات کے ترک کی وجہ سے پیدا ہونے والی کوتاہی کے لیے کافی سمجھا ہے، لہٰذا 2 سجدے ہی سب کے لیے کافی ہوں گے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی واجب ایسا ترک ہوا ہو جس کا تعلق حقیقتاً نماز سے نہ ہو بلکہ خارج نماز سے ہو، اس پر سجدہ صاحب نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید کو الٹا پڑھنا، خلاف ترتیب پڑھنا، یہ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، یعنی واجب ہے کہ ہم ترتیب سے پڑھیں۔ اب اگر نماز میں ہم بغیر ترتیب کے الٹا پڑھتے ہیں تو یہ بھی ترک واجب ہوا، لیکن یہ قراءت کے واجبات میں سے ہے، نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے آخر میں سجدہ صاحب وغیرہ نہیں ہوگا۔ تو ایک مسئلہ جیسے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب ترک ہوگا تو سجدہ صاحب ہے۔ اگر ایک ایسا واجب نماز میں ترک ہوا جس کا تعلق حقیقتاً نماز سے نہیں بلکہ باہر خارجی کسی چیز سے ہے تو اس پہ سجدہ صاحب نہیں ہوتا، جیسے کہ ترتیب سے قرآن پڑھنا نماز میں واجب ہے، لیکن یہ نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے بلکہ قراءت کے واجبات میں سے ہے۔ چنانچہ اگر ہم نماز نہ بھی پڑھ رہے ہوتے تب بھی ترتیب کے ساتھ قرآن پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ بچوں کی تعلیم جیسے ہوتی ہے 30واں سپارہ الٹا لے کر پڑھاتے ہیں، وہ تعلیم قرآن کے اعتبار سے بچوں کی سہولت کے لیے اس طرح پڑھنے کو جائز قرار دیا گیا ہے، لیکن جیسے ہم تلاوت قرآن عظیم کرتے ہیں تو جس ترتیب سے قرآن پاک اس وقت جمع ہے اسی ترتیب سے ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ لہذا چونکہ یہ قرات کے واجبات میں سے ہے لہذا اس پر آخر میں سجدہ صاحب وغیرہ نہیں ہوگا۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض اوقات نماز میں شک پڑ جاتا ہے اور بعض اوقات غلبہ ظن ہوتا ہے۔ شک کی صورت میں سجدہ صاحب ہوگا، غلبہ ظن کی صورت میں نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کو شک پڑا کہ میں تیسری رکعت پڑھ رہا ہوں یا چوتھی رکعت۔ شک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر جو کیفیت پیدا ہو رہی ہے یس یا نو کی، وہ دونوں جانب برابر ہوں، کوئی ایک غالب نہ ہو، پتہ نہیں تیسری ہے پتہ نہیں چوتھی، دل جم نہیں رہا، یہ ہے شک۔ تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ کم والی کو اختیار کر کے آخر میں سجدہ صاحب کریں گے۔ لیکن ایک ہے غلبہ ظن کہ آپ نے غور و تفکر کیا تیسری ہوگی کہ چوتھی، پھر ایک دل گواہی دیتا ہے، یعنی زیادہ اس بات پر دل جمع ہوا ہے کہ تیسری رکعت ہوگی، تو اگر غلبہ ظن انسان کو حاصل ہو تو وہ تیسری ہی اس کو شمار کرے اور پھر آخر میں سجدہ صاحب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پہ الحمد شریف پڑھی، اس کے بعد اب شبہ ہے کہ سورت پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، اگر شک ہے تو آخر میں سجدہ صاحب کر سکتا ہے، یعنی رکوع میں چلے گئے، اب شک پڑ رہا ہے کہ میں نے سورت پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، اگر دونوں جانب برابر ہیں یس یا نو والی تو آخر میں سجدہ صاحب کرے گا، اور اگر غالب گمان اس میں ہے کہ میں نے پڑھی تھی تو سجدہ صاحب نہیں، اور اگر غالب گمان اس میں ہے کہ نہیں پڑھی تھی تو پھر سجدہ صاحب کے ترک واجب ہو گیا۔ ایک کالر ہمارے، تو اب یاد رکھیں کہ بہت سارے واجبات ہیں جن کے ترک پر آخر میں سجدہ صاحب ہوتا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ میں یہیں پر اکتفا کرتا ہوں۔ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ پھر میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ یہ چیز واجب ہے اور اس کے ترک پر سجدہ صاحب ہوگا یا اس واجب کے ترک پر سجدہ صاحب نہیں ہوتا بلکہ نماز ہی واجب العیادہ ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ ضرور ملاحظہ فرمائیے گا، یہاں سے شروع کریں گے، جوابات کی طرف آتے جاتے ہیں اس لیے انہیں سجدہ صحف کہہ دیتے ہیں۔ طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نماز مکمل کرنے کے بعد اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی واجب ترک ہو گیا ہے، اور جن کی تفصیل ہم عرض کر ہی رہے ہیں، ان میں سے کوئی واجب ترک ہو گیا ہے تو آخر میں تشہد پڑھنے کے بعد، التحیات پڑھنے کے بعد صرف سیدھی جانب سلام پھیریں اور 2 سجدے لگاتار کر لیں، پھر بیٹھیں، اس کے بعد دوبارہ پھر التحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعا پڑھیں اور سلام پھیر دیں تو یہ سجدہ صاحب ہو جائے گا۔ اور یہ میں آپ کو تفصیلی بھی عرض کر چکا ہوں کہ واجب 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض واجب ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے پیدا شدہ کمی سجدہ صاحب سے پوری نہیں ہوتی ہے،
وہ آپ کو کچھ انشاءاللہ بتائے بھی ہیں، باقی اور بھی بتائیں گے۔ اور بعض واجبات ایسے ہیں کہ بھول جائیں تو آخر میں سجدہ سہو سے تدارک ہو جاتا ہے۔ جن کا سجدہ سہو سے تدارک نہیں ہوتا، جیسے کوئی واجب ترک ہو گیا تو نماز لوٹانی ہی پڑتی ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ لیکن چونکہ اس نماز کی فرضیت ادا ہو جاتی ہے، ترک واجب کی وجہ سے تھوڑی بہت کمی رہ جاتی ہے، تو وقت میں ہی اس کو لوٹانا کوئی لازم نہیں ہے، وقت کے بعد بھی لوٹائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر بھولے سے واجب ترک ہو گیا، سجدہ سہو کرنا تھا لیکن سجدہ سہو ہی کرنا بھول گئے، یا ایسا واجب ترک ہوا کہ جس کے ترک پہ سجدہ سہو تھا لیکن وہ واجب بھولے سے ترک نہ ہوا بلکہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا، تو اس صورت میں بھی پھر سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ آپ کو دوبارہ ہی نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ تھوڑی سی تفصیل میں نے دوبارہ ایک دفعہ ذکر کر دی ہے۔ وہ ہم ان واجبات کو ذکر کر رہے تھے کہ جن کے ترک پر آخر میں سجدہ سہو ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس میں آخری جو مسئلہ بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ فرض یا وتر، اسی طرح سنت مؤکدہ، ان میں جو قاعدہ اولا ہوتا ہے، 2 رکعت کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کو قاعدہ کہتے ہیں، پہلا ہو تو اس کو اولا کہتے ہیں، آخری ہو تو اخیرہ کہہ دیتے ہیں۔ قاعدہ اولا، قاعدہ اخیرہ۔ تو قاعدہ اولا میں انسان اگر وہ فرض کا قاعدہ اولا یعنی 2 رکعت فرض پڑھ کے آپ بیٹھے ہیں، یا وتر ہے یا سنت مؤکدہ ہیں، تو ان میں التحیات کے بعد کچھ بھی نہ بڑھانا واجب ہے۔ اگر بڑھائیں گے، غلطی سے بڑھا لیا، جیسے بعض اوقات ہم بھولے سے درود شریف پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک جملہ کم از کم بن جائے، یعنی اللہم صلی علی محمد، اس طرح کہہ دیا تو یہ پورا جملہ بن گیا کہ اللہ تعالیٰ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، یا اللہم صلی علی سیدنا، کیسے کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سردار، ابھی محمد آگے کہنا تھا رک گئے، لیکن جملہ پورا ہو گیا کہ ہمارے سردار صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ تو فرض کے اندر ہو یا وتر میں ہو یا سنت مؤکدہ میں ہو، اگر قاعدہ اولا میں کے بعد اتنا جملہ بڑھا دیا تو سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم نے فرض، واجب جسے وتر ہوتے ہیں، اور سنت مؤکدہ کو یہاں شامل کیا، تو معلوم ہوا کہ 2 چیزیں باہر ہیں، ایک سنت غیر مؤکدہ اور دوسرے نوافل۔ لہذا اگر 4 سنت غیر مؤکدہ ادا کر رہے ہیں یا 4 رکعت نوافل پڑھ رہے ہیں، تو ان میں 2 رکعت کے بعد جب آپ التحیات پڑھتے ہیں تو اس کے بعد درود شریف بڑھانا بھی سنت کریمہ ہوتا ہے، مستحب ہے بلکہ کہ آپ بڑھائیں، اس میں سجدہ سہو وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن فرض، وتر یعنی واجب جو ہیں اور سنت مؤکدہ اگر ہیں تو ان میں 2 رکعت کے بعد تشہد کے بعد کچھ بھی نہ بڑھانا واجب ہے۔ اس کے بعد ایک اور واجب ہے کہ دونوں قعدوں میں، چاہے قاعدہ اولا ہو چاہے قاعدہ اخیرہ ہو، پورا تشہد پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ لہذا اگر کسی نے ادھورا پڑھا، آدھا پڑھ کے چھوڑ دیا، تھوڑا سا آگے پڑھ کے چھوڑ دیا، تشہد مکمل طور پہ نہ پڑھی، التحیات مکمل نہ کی، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے ہم پڑھتے پڑھتے ایک دم کوئی خیال آ گیا، اس میں گم ہو گئے اور بعد میں بھول ہی گئے کہ میں نے پوری نہیں کی تھی، درود شریف پڑھی، دعا پڑھی، تو پھر ایک دم یاد آیا، او ہو میں تو التحیات کو ادھورا چھوڑ کر آیا ہوں، تو پھر اس میں سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح وتر میں دعائے قنوت پڑھنا سنت واجب ہے، دعائے قنوت پڑھنا وتر میں 3 رکعت کے اندر۔ چنانچہ اگر کسی نے دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، جیسے علم شریف پڑھی، سورت پڑھی، اب دعائے قنوت پڑھنی تھی، ہم رکوع میں چلے گئے، کیونکہ عموماً وتر میں بعض اوقات یاد نہیں رہتی ہے، تو رکوع میں جا کر یاد آیا تو آخر میں پھر سجدہ سہو ہی کرنا ہوگا۔ یہاں پہ تھوڑا سا ذرا ذہن میں رکھیں گے، میں ایک مسئلہ عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ وتر کی 3 رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے جو واجب ہے۔ اگر ترک دعائے قنوت ہو گئی تو ترک واجب بھی ہوا، آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ لیکن اس میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر آپ رکوع میں گئے، رکوع میں یاد آ گئی، تو اس مسئلے میں اور ایک پہلے یاد کیجئے کہ ہم نے ایک مسئلہ ذکر کیا تھا کہ کوئی الحمد پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں اس کو یاد آئی، یا الحمد کے بعد سورت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں یاد آ گئی، تو الحمد اور سورت کے اندر حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر رکوع میں یاد آ گئی تو وہ کھڑا ہو جائے۔ الحمد چھوٹ گئی ہے تو الحمد پڑھے، پھر سورت پڑھے، پھر دوبارہ رکوع کرے، یہ دوسرا رکوع نہیں کہلائے گا، پہلا ہی کہلائے گا۔ اور اگر سورت چھوٹ گئی ہے تو کھڑا ہو جائے، سورت پڑھے، پھر دوبارہ رکوع کرے۔ لیکن دعائے قنوت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر آپ کو رکوع میں یاد آ بھی گئی
تو اس کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے کہ کھڑے ہو کے آپ دعائے قنوت پڑھ کے دوبارہ رکوع کر دیں، بلکہ اب آپ کنٹینیو رکھیں نماز کو، آخر میں سجدہ سہو کریں گے۔ ایک اور تو دعائے قنوت کا مسئلہ آپ کو بتایا۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ دعائے قنوت سے پہلے ایک تکبیر بھی لگتی ہے، اسے تکبیر قنوت کہتے ہیں۔ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت سے پہلے آپ کو پتہ ہے اللہ اکبر کہہ کے ہم دوبارہ ہاتھ باندھتے ہیں اور پھر ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، تو یہ تکبیر قنوت بھی واجب ہے۔ اگر بالفرض بے خیالی میں کسی نے مطلب تکبیر نہیں لگائی اور دعائے قنوت شروع کر دی ہے تو یہ ترک واجب ہو گیا۔ اور بالفرض اگر کوئی الحمد شریف سورت پڑھ کر دعائے قنوت بھی بھول گیا اور تکبیر قنوت بھی بھول گیا اور آگے چلا گیا، تو ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اگر ایک سے زائد واجب ترک ہو جاتے ہیں تب بھی ایک سجدہ سہو سب کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لہذا اگر دعائے قنوت کے ساتھ ساتھ تکبیر قنوت تو یاد نہیں رہے گی انسان کو کیونکہ دعائے قنوت بھی بھول گیا ہے، تو آخر میں ایک ہی سجدہ سہو سے ان دونوں کی کمی پوری ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کا وجود یا نماز کی ابتدا انہی پر موقوف ہوتی ہے، اگر یہ نہ ہو تو نماز شروع نہیں ہوتی ہے۔ پھر بعض نماز کے فرائض ہوتے ہیں، ان کی شرعی حیثیت فرض کی ہوتی ہے۔ یہ وہ اعمال ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو کریں گے تو نماز مکمل ہوگی، اگر نہیں کریں گے تو نماز مکمل نہیں ہو سکتی ہے اور دوبارہ ہی نماز پڑھنی پڑے گی، یعنی نماز نہیں ہوئی گویا کہ۔ لیکن ان میں اور شرط میں فرق یہ ہوتا ہے کہ شرط عمل سے پہلے ہوتی ہے اور فرض عمل کے اندر ہوتا ہے۔ پھر بعض چیزیں واجب ہوتی ہیں، یہ ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جن کو اگر آپ غلطی سے ترک کر دیتے ہیں یا جان بوجھ کے بھی آپ ترک کر دیں تو بہرحال ایک کمی نماز کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، لیکن یہ کمی ایسی ہوتی ہے کہ فرضیت کی ادائیگی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، یعنی فرض ادا ہو گیا لیکن اس میں کمی ہے۔ اب اس کمی کو پورا کرنے کے لیے بعض اوقات تو شریعت کہتی ہے کہ آپ نماز کو دوبارہ پڑھیں اور کوئی عمل اس کا قائم مقام نہیں ہو سکتا، اس کمی کو ختم کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شریعت کہتی ہے آخر میں 2 سجدے کر لیں تو وہ کمی پوری ہو جائے گی۔ جن صورتوں میں 2 سجدے ناکافی رہتے ہیں، یعنی اس کی وجہ سے کمی پوری نہیں ہوتی، وہ ایک اصول بنیادی تو یہ ہے کہ کوئی بھی نماز کا واجب اگر ترک ہو جائے اور جس پر شریعت نے سجدہ سہو کی اجازت بھی نہ دی ہو تو اس تو واجب کے ترک کے ساتھ نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، اور مکروہ تحریمی نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر تصویر والی شرٹ کے ساتھ نماز پڑھنا، جس پہ تصویر بنی ہو، یہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی ایک واجب کو ہم نے ترک کر دیا۔ واجب یہ تھا کہ کپڑے پہ تصویر بنی نہ ہو۔ اسی طرح سامنے دیوار پہ تعظیماً تصویر آویزاں ہے تو یہ بھی ترک واجب ہوا کہ واجب تھا کہ ہم تصویر کے سامنے نماز نہ پڑھیں۔ اب یہ ایسے ترک واجب ہیں کہ جن کے لیے سجدہ سہو نہیں ہے، بلکہ ان واجبات کے ترک کی بنا پر جو نماز میں کمی کوتاہی پیدا ہوئی، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب نماز کو اب دوبارہ پڑھیں۔ فرض تو ادا ہو گیا ہے، اسی وقت میں دوبارہ پڑھ لیں، چاہے وقت کے بعد پڑھیں کہ فرضیت تو ادا ہو گئی ہے، لیکن اس کو جو کمی ہوگی اس کو اختتام کے لیے دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ ایسی اگر کوئی واجب جان بوجھ کر نماز کے اندر کا واجب تھا جان بوجھ کے ترک کیا، آخر میں سجدہ سہو سے تدارک نہیں ہو سکتا، نماز کو لوٹانا ہی واجب ہے۔ اسی طریقے سے بھولے سے کوئی چیز واجب رہ گیا ہے اور سجدہ سہو کرنا تھا لیکن سجدہ سہو بھی کرنا بھول گئے، نماز کمپلیٹ کر لی، باتوں میں لگ گئے، او ہو یاد آیا، او ہو یار واجب چھوٹا تھا، اب یہ نماز واجب العیادہ ہوگی، اس کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ اور اگر صورتحال یہ ہو کہ نماز کے اندر کوئی واجب چھوٹا ہے اور بھولے سے چھوٹ گیا ہے تو آخر میں اس کے کمی کو ختم کرنے کے لیے شریعت نے 2 سجدے مقرر فرمائے ہیں، انہیں کہتے ہیں سجدہ سہو، جن کا آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ پہلے آپ آخر میں جب بیٹھتے ہیں اتحیات پڑھیں، پھر اتحیات پڑھنے کے بعد صرف سیدھی جانب سلام پھیریں اور 2 سجدے لگاتار کریں، یہ سجدہ سہو ہے۔ پھر بیٹھ کر آپ دوبارہ اتحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعا پڑھیں، سلام پھیر دیں۔ اور میں نے پوری تفصیل آپ کو عرض کری دی تھی کہ کن کن واجبات کے ترک پر سجدہ سہو ہوتا ہے۔ آخر میں 1-2 چیزیں رہ گئی ہیں، وہ میں عرض کر دیتا ہوں، پچھلے پروگرام کی بھی 1-2 ہیں اور پھر 1-2 اور ہیں۔ ایک تو یہ کہا تھا کہ ہر واجب و فرض کا اس کی جگہ پر ہونا یہ واجب ہوتا ہے، ہر فرض اور واجب کا اس کی جگہ پر ہونا۔ مثال کے طور پہ الحمد پہلے ہے، سورت بعد میں ہے، اگر آپ نے الٹا کر دیا، پہلے سورت پڑھ دی بعد میں الحمد پڑھ دی، سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔
اس طرح رکوع پہلے ہے، سجدہ بعد میں، آپ پہلے سجدے میں چلے گئے پھر کھڑے ہو کے رکوع کر رہے ہیں، تو یہ آپ نے جگہیں بدل دی ہیں، آخر میں سجدہ سہو ہوتا ہے۔ اسی طرح رکوع کو ہر رکعت میں ایک بار اور سجود کا 2 ہی بار ہونا یہ بھی واجب ہے۔ اب مثال کے طور پہ کسی نے رکوع کیا، پھر وہ کھڑا ہوا تو یاد نہ رہا کہ میں نے رکوع کیا ہے کہ نہیں کیا، جن بیچاروں کی یادداشت کمزور ہوتی ہے ایسا ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ رکوع کر لیا۔ اچھا اب جب سجدے میں گئے تو یاد آیا او ہو یہ 2 رکوع ہو گئے، تو پھر آخر میں سجدہ صاف کرنا ہوگا۔ ایسے 2 سجدوں کے بجائے 3 سجدے کر لیے، آخر میں سجدہ صاف کرنا ہوگا۔ یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک سجدہ کیا، ایک رکعت کا ایک سجدہ کر لیا، کھڑے ہو گئے، اب یاد آیا او ہو میں 2 نہیں کر سکا، ایک کیا ہے، تو اب آپ یوں کریں گے کہ آپ نماز کنٹینیو رکھیں، آخر میں جب سجدے کریں گے تو 3 سجدے کریں گے، اور پھر وہ بیٹھ کے اتحیات پڑھیں اور آخر پھر سجدہ صاف کریں، پھر بیٹھ کے وہی اتحیات درود شریف دعا پڑھیں، تو گویا کہ اس پہ بھی سجدہ صاف کر لیں گے۔ تو رکوع کو ہر رکعت میں ایک بار اور سجود کو 2 ہی بار کرنا یہ بھی واجب ہے۔ آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا بھی واجب ہے، اور یاد رکھیں کہ نماز کے باہر آیت سجدہ پڑھنے میں اور نماز کے اندر سجدہ آیت تلاوت آیت سجدہ پڑھنے میں فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ نماز کے علاوہ پڑھیں گے تو فوری سجدہ واجب نہیں ہے، کر لیں تو افضل اور مستحب ہے، لیکن اگر آپ نہیں کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بعد میں کر لیں، یہ جیسے بعض لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں لگاتار، وہ کہتے ہیں چلو پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں 14 سجدے ایک ساتھ کر لیں گے، تو کر سکتے ہیں۔ گویا کہ خارج نماز آیت سجدہ پڑھنے پر فوری طور پہ سجدہ کرنا فقط مستحب ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، اگر تاخیر بھی کی تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن جب نماز کے اندر ہم آیت سجدہ پڑھتے ہیں تو فوری طور پہ سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں جب حفاظ کرام تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں اور اس قراءت میں کوئی آیت سجدہ آنے والی ہوتی ہے تو پہلے مقتدیوں کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اس میں ایک آیت سجدہ آئے گی، ہوشیار رہیے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ پھر جیسے قاری صاحب پڑھا رہے ہیں، حافظ صاحب پڑھاتے پڑھاتے وہ آیت سجدہ پڑھی اور اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے گئے، سب چلے جاتے ہیں سجدے میں، پھر وہ کھڑے ہوتے ہیں دوبارہ اور پھر قرات کو کنٹینیو رکھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو آیت سجدہ نماز میں پڑھی ہے اس پر فوری سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ اگر کسی نے فوری طور پہ سجدہ نہیں کیا یا بھول گیا، آخر میں یاد آیا تو پھر سجدہ صاف کریں، اور اب اگر نماز میں ادا نہ کریں سجدے کو بلکہ نماز کے بعد آپ اس کو ادا کر لیں تو وہ کافی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ 2 فرض یا 2 واجب یا واجب و فرض کے درمیان 3 تسبیح کی قدر وقفہ نہ ہونا بھی واجب ہے، یعنی 2 فرائض کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کی مقدار اگر وقفہ کیا بغیر کسی عذر کے تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ جیسے آپ نے ایک سجدہ کیا پھر اٹھے، آپ کو سوچنے میں لگ گئے، کہیں خیالات چلے گئے، پھر یاد آیا ارے ابھی تو ایک سجدہ کیا دوسرا کرنا ہے، پھر آپ نے دوسرا کیا، لیکن اس ایک سجدے سے اٹھنے کے بعد 3 بار کم از کم سبحان اللہ کی مقدار وقت گزر چکا ہے، تو لہٰذا یہ دوسرا سجدہ جو آپ نے کیا ہے یہ وقفے کے بعد ہوا ہے، تو اس لیے اب آپ کو آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔